السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید واما الذین شقوا ففی النار فیها زفیر وشہیق صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو، انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انبیاء کے آخری رسول، جو آخری کتاب، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب لے کر ہم تک پہنچائے۔ حضرات، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے، آپ تمام جانتے ہیں، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ یہ دنوں کا بڑا سردار ہوتا ہے۔ ہر قوم کے اندر ایک ایک دن عبادت کے لیے مقرر کر لیے، یہود ایک دن، نصارہ ایک دن، غیر قوموں بھی ایک ایک دن، اور اسلام نے بھی اس کی تعظیم کو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر اہمیت کیا رکھی؟ تعظیم یہ ہے کہ جمعہ ہے، اور جمعہ کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور اس میں دعائیں کیا ہیں، اور اس میں دعائیں کرنے سے اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے عیدین کے جو 2 دن ہیں اہم ترین ہیں، اس سے بھی زیادہ فضیلت اور اہمیت اور جو ہے فرضیت کے حساب سے جمعہ کا دن ہے، اس کی خاص خوبی ہے۔ لیکن بدنصیبی اور بدبختی سمجھیے ہماری، اس دن کی ہمارے پاس کوئی اہمیت باقی نہیں۔ فارمالٹی کے طور پر کچھ کر لیے، آخر میں آئے 2 رکعت پڑھ لیے، اور جمعہ کا کوئی مقصد، جمعہ کے خطبے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اور پھر ہم جو ہے بڑے جذبات والے بھی ہیں، ایمان کے بڑے دعوے دار بھی ہیں۔ یہ چیزیں ذرا ٹھنڈے طریقے سے، سنجیدگی کے طریقے سے آپ کو نوٹ میں لینا چاہیے، خاص کر طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ آپ کی عمریں لمبی ہیں، اللہ عمریں دراز کرے آپ کو۔ ہو سکتا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دینی کام بھی لے، آپ قوم کا مستقبل ہیں، اسلام کا مستقبل ہیں۔ ایک امید آپ سے ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر، جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی جو اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی قوم کے نوجوان جو ہے قوم کے لیے جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر اس قوم کے نوجوانوں میں شعوری سینس اور دینی شعوری، اسلامی شعوری، مذہبی شعوری، یہ اگر اس قوم کے نوجوانوں میں بیدار نہ ہو، نہ سمجھے، تو آگے کے قوموں کا جو ترقیوں کے جو منازل ہیں، وہ بڑے دکھ اور افسوس میں گزرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جا بجا ہدایتیں دی ہیں ہمارے لیے، جا بجا ہر وقت جمعہ جو ہے ہدایتیں دی ہے۔ جمعہ کا یہی مقصد بھی ہے، جمعہ کا پرپس یہی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم جو ہے قرآن کیا گائیڈ کرتا ہے اس سے واقف بھی ہو،
اور اس کے بعد پورے ہفتے تک جو ہے اس پر عمل پہ اظہار ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ انسان فطرتاً جو ہے کچھ غلطیوں میں چلے جاتا ہے، نہ جان کے بھی چلے جاتا ہے، کبھی شیطان کی وجہ سے چلے جاتا، کبھی نفس کی وجہ سے کبھی چلے جاتا، کبھی سوسائٹی اور ماحول کی وجہ سے چلے جاتا ہے، اور اس کو پھر واپس بیلنس لانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اعمال کو بچانا ہے۔ تو یہ جمعہ کے خطبے بڑی اہمیت ہوتی ہیں۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، جمعہ کے اور وقتاً فوقتاً نصیحت کا جو معاملہ ہے، یہ نصیحت جو مومن ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ رنگ آتا نہیں بول کے نہیں، لیکن اس کے مقصد کو نہ سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے، اور آپ لوگ نہ سمجھیں۔ اب مسجد کے باہر کوئی آدمی ہے، شور شرابہ کر کے جاتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ہمارے کو غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے۔ دیکھو بھائی کیا گڑبڑ ہو رہی، کدھر ہو رہی، فطری چیز ہے۔ لیکن آپ کا یہ غصہ، یہ ملال واجب ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ ملال تو آپ اپنی زندگی پہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد کا احترام نہ رکھیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد کے آداب نہ رکھیں، آپ اللہ رسول کی بات ہوتی ہو اس کو نگلیکٹ کر دے جائیں، نراف ہو جائیں۔ ان سے زیادہ افسوس تو ہم پہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے طلباء کو بار بار توجہ دلائی اور دلاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی کہ جمعہ کے دن خدا کے لیے بڑا منظم پروگرام ہوتا ہے۔ جیسا آپ کی کلاس ہوتی ہے 40 منٹ کی ہوتی ہے یا 45 منٹ کی ہوتی ہے غالباً، اسی انداز سے ہم نے یہ جمعہ کی ترتیب دی ہے کہ 40 منٹ کے اندر خطبہ بھی ہو، نماز بھی ہو، آپ آرام سے کلاسز کو فوری چلے جائیں۔ دیکھیں 40 منٹ ہم پوری کوشش کرتے، 40 منٹ سے آگے کبھی 2-3 منٹ بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم۔ کیوں؟ آپ کا جو ہوتا پیریڈ ہے اتنے ہی یہ پیریڈ کے اندر آپ کو کچھ دے دیا جائے، کچھ موقع فراہم کر دیا جائے، لیکن اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والے کم۔ جب میں 91 میں یہاں خطبہ شروع کرا، 91 سے آ رہا ہوں میں، جب خطبہ دینا شروع کرا تو ایک صف بھی نہیں ہوتی تھی پہلے۔ اللہ کی مہربانی اور فضیلت، اللہ کا احترام، اللہ کے کرم کہ اس کے بعد طلباء تھے، جمعہ کے دن اس کالج رہ جاتا تھا، تھوڑے بھر جاتے۔ پھر اللہ کا احسان اتنا ہوا کہ اب کالج بند ہوا تو باہر کے لوگ آ کر مسجد کو پر کر لیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن آج الحمدللہ جمعہ کے دن طلباء کی اتنی تعداد رہتی ہے کہ دور تک جو ہے نظر جانے تک وہاں طلباء رہتے ہیں۔ لیکن مجھے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بار بار ہمارے بڑے اکابرین توجہ بھی دلاتے ہیں، اس کو میری طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے، لینڈ میں بیٹھ کر بچے جو ہے فونوں پہ بات کرتے رہتے، گروپ بنا کے بات کرتے رہتے۔ پھر آپ کا جذبہ کیا ہے؟ آپ قرآن کی اور جمعہ کی خطبے کی اہمیت، اور خطبہ جو ہے عبادت میں انکلوڈ ہے۔ آپ پڑھیے، آپ حدیثیں پڑھیے، آپ خالی جمعہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جانا نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ انکلوڈنگ ہے آپ کی عبادت کے اندر۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد کو آتا ہے تو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، بعد میں آنے والے کو بکرے کی اسٹپ بائی اسٹپ ہے۔ جیسی جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے آپ کا نام فرشتے دفتر میں لکھنا بند کر دیتے ہیں، وہ جمعہ کا احترام کرتے۔ سوچئے آپ، جمعہ کا احترام اتنا ہوتا ہے۔ کچھ بچے کیا ہے وضو خانے کے اندر زور زور سے آوازیں کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، جیسی اقامت ہوتی کہیں بھی کچھ پڑھ لیا اور چلے گئے۔ پھر آپ کا جذبہ بڑا ہے کہ کہیں کچھ ہوتی ہو تو بڑے سلوگنس لگاتے، بڑے نعرے تکبیرہ بھی لگاتے، سب لگاتے، لیکن جذبہ کیا ہے آپ کا؟
नारे तकबीर भी फितरा है, इकबाल कहता है एक जगह पे। आपका जज्बा सोचिए, आप ठंडे दिल से सोचिए आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। जुमा का एहतराम बाकी ना रखे और उसका अदब व लिहाज बाकी ना रखे, दूसरों से उम्मीद करें या आपसे करें हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, जुमा के दिन बाजू में आपके साथी बैठे हुए हैं और उस साथी से आपने कहा भाई खामोश हो जाओ, अगर ये लफ्ज भी आप कहता है तो उन्हें गुस्ताखी किया। ये लफ्ज उसने कहा कि आप खामोश हो जाओ, जुमा का खुतबे के दौरान अगर कह रहा है, उसने गुस्ताखी की। यह हदीस आपको मालूम है, फिर उम्मीद क्या है आपसे? आप क्या जज्बा आपका बोलिए, आप जज्बा किसको कहते हैं? ईमानी जज्बा क्या होता है, आपका दीनी जज्बा क्या होता है, ये क्या जज्बा किसको कहते हैं? जज्बा सही तरीके से, जो तरीके से जज्बा हो, इसी वजह से क्या है आपके किरदार, आपकी जिंदगी में असरात, जो फर्ज और समरात है नहीं दिखते हैं। इस वजह से नहीं दिखते हैं, आप एक फॉर्मेलिटी करते हैं, हकीकी तरीके से नहीं कर रहे। दुआओं का असर नहीं है, इबादतों का असर नहीं है, कोई तब्दीली आपके अंदर नहीं, कोई चेंजेस नहीं है आपके अंदर। सोचिए तलबा, मेरे बच्चों, मैंने कहा खैर मेरा कुछ उन्वान था, बात पे बात इधर आई। उन्वान था, देखिए मैं सूरह रात की 2 आयतें हैं, इससे पहले भी पढ़ा हूं मैं आयतें, अब एक आयत के ऊपर मैं कहूंगा, 2 आयतें पढ़ा मैं, 105 106। अब इसमें 106 की आयत इंपॉर्टेंट है। यौम याती ला तकल्लम नफ्सन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़िय्युम व सईद। आप तमाम का, मेरा और आपका ये पक्का यकीन है, ईमान नहीं यकीन है, अल्लाह के पास खड़े होने वाले हैं। एक चीज ईमान, बिलीव। क़यामत के बारे में कुरान कहता है कि बिलीव के साथ यकीन भी होना जरूरी है। ईमान लाए अल्लाह पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होकर डे ऑफ जजमेंट पर यकीन भी होना है कि मैं खड़ने वाला हूं। इसमें रत्ती बराबर भी कमजोरी है तो अमाल के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। यकीन बात है, आप मेरे में यकीन है कि मैं अल्लाह के पास खड़े होंगे। इसमें किसी का, मैं नहीं समझता कि कोई आदमी इस मामले में कमजोर है, क्या डामाडोल है, उसके अकीदे में कुछ कमजोरी है, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं समझता हूं नहीं है। हर मुसलमान, हर तालिब इल्म यकीन करता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना। जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह के पास दम मारने का मजाल नहीं होगा आपको, बिल्कुल साइलेंट, आमाल नामे पीछे याद आते होंगे। अब देखिए, जो चीज समझाना चाह रहा हूं मैं वो है, 2 ग्रुप हो जाएंगे वहां पे। कुरान कहता है फमिनहुम शक़िय्युम व सईद। ये जो अल्लाह के दरबार में पूरे इंसान जो खड़े हुए हैं, उसमें से कुछ लोग बदबख्त होंगे, कुछ लोग नेकबख्त होंगे। कुछ लोग बदबख्त होंगे, कुछ लोग नेकबख्त होंगे। बदबख्त किसको कहते हैं? नेकबख्त किसको कहते हैं? अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबियां ले ली, कुछ हासिल कर लिए, ऐश आ गया, आराम आ गया, रहन सहन की पूरी चीजें आ गई, और जो है आप ख्वाबों से बाहर हो गए, ना बड़ों की इज्जत, ना किसी की इज्जत, कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं, आप अपने आप को यह समझ ले कि बड़ा खुश नसीब हूं मैं। अगर आप ये समझते हैं तो 100% आप गलती के शिकार हैं, 100% आप गलती का शिकार हैं। ये नेकबख्त नहीं बल्कि बदबख्ती है ये। और बदबख्ती कैसे खुद से नहीं आती है, खुद पैदा की जाती है आपके अंदर। अल्लाह ने तो आपको चॉइस दिया है, नेकबख्त बनो या बदबख्त बनो। अगर आप जुमा का एहतराम कर रहे हैं, अल्लाह का डर रख रहे हैं, मस्जिद का एहतराम कर रहे हैं, आपके दिल में ईमान है, खुदा के सामने खड़े होने का, जवाबदेही का यकीन है, ये कैफियत आपके अमल से जाहिर हो रही है, आपके किरदार से जाहिर हो रही है, अल्लाह के निगाह में नेकबख्त है आप। फिर अपने आप को ये समझ रहे कि बड़ा मैं नेकबख्त हूं, ना जुमा का एहतराम है,
نہ جو مسجد کا احترام ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے، کسی کا احترام نہیں. آپ اپنے اندر ڈیسیشن لے لیے کہ میں بڑا نیک بخت ہوں. کیسے ہوں گا بولیے آپ؟ قرآن نے جیسے طریقے سے کہا ہے وہ نیک بخت ہونا ضروری. وَمِنْهُمْ سَيِّدٌ وَشَقِيٌّ، اس میں سے کچھ نیک ہو جائیں گے، کچھ بدبخت ہو جائیں گے. اب نیک بننا آپ کے ہاتھ میں ہے، نیک بننا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے عمل پہ ہے. اچھے بننا آپ کے ہاتھ میں ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے 10th اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کی ڈیٹ آ گئی. اب CBSE کی بھی آ گئی، SSC کی بھی آ گئی، انٹر کی بھی آ گئی ہے ڈیٹ. بہت جلدی امتحانات ہونے والے ہیں، بہت جلد نیکسٹ منتھ میں ہونے والے ہیں آپ کے امتحانات. یہ آنے کے بعد آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ نیک بننا چاہ رہے ہیں، بدبخت بننا چاہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ نے محنت کی، کامیابی حاصل کی اور آپ کے عزائم اچھے رہے، آپ یقیناً نیک بن سکتے ہیں. تعلیم کے ذریعے سے انسان جو ہے نیک بنتا ہے، بنا سکتا ہے لوگ. تعلیم ایک نور ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے. اس کی مثال قرآن نے بڑی بہترین دی ہے. ایک آدمی آنکھ رکھتا ہے، ایک آدمی آنکھ نہیں رکھتا ہے. اندھا ہے، آنکھ رکھنے والا ہے، دونوں ہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا پوچھتا قرآن؟ آنکھ رکھنے والا اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے علم آنکھ رکھنے والے کی مثال ہے. آپ کو وہ موقع مل رہا ہے، آنکھ آپ کے سامنے آنکھ ہے. کیا تیاری ہے، کیا پروگرام سے آپ کے، اور آج دنیا کیا ہے، کہاں جا رہی ہے آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسے اسکولز، ایسے کالجز مہیا کیے ہیں، آپ کو ایڈمیشن مل جا رہا آرام سے. اگر خدا نہ خواستہ یہ مسلمانوں کے کالج نہ ہوتے، دوسرے کالجوں میں آپ کا پرسنٹیج ایگزام کا اتنا کم رہتا، کہیں ایڈمیشن ملتے ہی نہیں ہے. یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ. لیکن اس کی کیا اہمیت جان رہے آپ، اس کی کیا قدر کر رہے آپ، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے کامیاب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ. سوچئے آپ دنیا میں حالات کیسے. گزشتہ سال یا 2 سال کا آپ انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ کا نکالیے. آپ گزشتہ سال فرسٹ ایئر کے اندر کتنے بچے فیل ہوئے اور پرسنٹیج مسلمانوں کا کتنا رہا. گزشتہ سال انٹر فرسٹ ایئر کی بات کہہ رہا ہوں میں، سیکنڈ ایئر کی بات کہہ رہا ہوں میں. گزشتہ سال فرسٹ ایئر میں تو بہت سارے مسلمان طلبہ فیل ہو گئے، معلوم ہے. رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اب یہ کوئی نظریات نہیں ہے آپ کے پاس، محنت کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور انٹرمیڈیٹ جو ہوتی ہے آپ کی زندگی کا پہلا فاؤنڈیشن ہوتا ہے. یہاں اچھے رہے تو آگے جا سکتے ہیں آپ. لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز امتحان کی ڈیٹ آ جانے کے بعد کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہے آپ؟ لاپرواہیوں میں، کالج کو نہ آنا، کالج کی بے حرمتیاں کرنا اور اساتذہ کی بے حرمتیاں کرنا. یہ وقت تو آپ کو جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے آپ کو. آپ دیکھیں نیک بخت بننا چاہ رہے ہیں آپ وہ ہیں. دوسری آیت میں قرآن نے صاف کہا کہ اگر بدبخت بن رہے ہیں تو دنیا تو تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی. آخرت کیا تباہ ہو گئی؟ تمہارے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، چیخیں اور چلاٹیں کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا تمہاری. اور دنیا میں بھی بدبختی کیا ہے؟ آپ کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، بولا گیا، ہر قدم پر بڑے سمجھاتے بھی رہے، بولتے بھی رہے، آپ نے نہیں سمجھا، ناکام ہوئے، یہاں کی بدبختی شروع ہو گیا. ٹھنڈے دل سے سوچئے، وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، وقت کو بڑھانے کا ہے. نیک بخت بننا ہے، بدبخت بننا ہے. ہمارے ایکٹیویٹیز کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ مذہبی جذبہ یقیناً آپ میں میرے میں ہونا چاہیے، مذہب کے نام پر یقیناً ہونی چاہیے، ایمان کا ایک تقاضا ہے. لیکن بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہاں مذہبی جذبہ ہو کہاں نہ ہو. سوچنا چاہیے آپ. جہاں ہم مل جل کے رہتے ہیں، دوسرے کلچر کے بھی لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام باقی رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نقصان صرف ہمارا ہونے والا ہے، نقصان ہمارا نہیں ہونے والا. اگر کسی مسلمان کو دنیا میں تکلیف ہوتی ہے تو یقیناً ہم کو تکلیف ہونا چاہیے، لیکن اس تکلیف کا اظہار آپ کیسے کریں؟
آپ کبھی اس تکلیف کا اظہار اپنی نماز میں کرے ہیں؟ کبھی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے دعا کرے ہیں آپ؟ یہ تو ہم کبھی نہیں کرے. ہم ایک نماز میں دعا بھی نہیں کرے, قنوت نازلہ بھی اپنے پرسنل نمازوں میں نہیں پڑھے, لیکن جوش اور جذبہ بہت ہے ہمارے اندر. سوچئے آپ, ٹھنڈے دل سے سوچئے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے وہ چیزوں کو اپنانے سے کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے 6 چیزیں ایسی ہیں, وقت اتنا نہیں رہیں گا مجھے بولنے, 6 لوگ ایسے ہیں 6 کام کے اپنانے سے کبھی وہ بدبخت نہیں ہو سکتے خدا کی نگاہ میں بھی دنیا کے اندر. اب آپ بننا چاہے تو بننا ہے. اس میں پہلی چیز وَبَرٌّ بِوَالِدَيْهِ لَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ نَسِيًّا, سورہ مریم آیت نمبر 14. جو آدمی سرکش نہیں کرتا, کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی یہ قانون ہے, یہ قانون کے خلاف جانا سرکشی ہے. یہ قانون آپ کے لیے بنایا گیا ہے, اس قانون کے اندر باؤنڈری میں رہ کر, چاہے اسکول ہو چاہے کالج ہو, کچھ بھی اس قانون کے دائرے میں رہنا, اس کا احترام کرنا ہے, اس کے خلاف جانا سرکشی ہے. بنو اسرائیل نے سرکشی کی. سورہ قصص کے اندر آتا ہے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سرکشی کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, کلاشز کرتے ہیں, باؤنڈری کو توڑ دیتے ہیں, قید قانون کو توڑ دیتے ہیں. اس قید قانون کے توڑنے میں کسی کا احترام باقی نہیں رکھتے ہیں, یہ سرکش کہلاتے ہیں. اور سرکش ہے اور ظالم ہے, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی, وہ کامیاب نہیں, بدبختی ان کے ساتھ چپک جاتی ہے. اگر آپ سرکشی نہیں کر رہے ہیں, کسی پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں, آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, یاد رکھ لیجئے آپ دنیا میں آخرت پہ کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتے. یہ قرآن میں کہتا ہے آیت نمبر سورہ مریم آیت نمبر 14 میں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہوں. ماں باپ کے ساتھ, کیا آپ کے ماں باپ کالج کو ہزاروں روپے دونوں ہاتھوں سے بھرتے ہوئے لا کر پڑھ رہے ہیں, اس واسطے دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیں, کامیاب انسان بنیں, قوم کے لیے بہتر بنیں, ملک کے لیے بہتر بنیں, خاندان کے لیے بہتر بنیں, خود اپنی ذات کے لیے آپ بہتر بنیں. آپ آ کر اس کے برخلاف چلتے ہیں تو سب کے پاس جواب دینا پڑے گا اللہ کے, کیونکہ آپ کو یہ اللہ کے ذات پر یقین ہے, قیامت کے دن کھڑے ہونے کا جواب دے رہے ہیں. یقین ہے اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ذری سی لاپرواہی, ذری سی غفلت, ذری سی کاہلی آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے, کن لوگوں کو اندر آپ کو جواب دینا ہے. ہمدرد اساتذہ ہیں آپ کے ساتھ, بڑے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, سب کچھ آپ کے ساتھ ہے. آپ ایک کلچر میں رہتے, ایک ماحول میں رہتے, جو ہے عزت ہو, نام آپ کا جو ہے اچھے کالجز میں ہوتا ہے, مسلمان نام کے کالجز ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارے اثرات کیسے ہونی چاہیے. آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کے بیہیوئر سے دوسرے متاثر ہو کہ واقعی یہ ایسا آدمی ہے, ان کا مذہب کیسے ہو سکتا. اس کے مذہب کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے, وہ پڑھ رہے ہیں لوگ, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ نیک بخت بنتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس روشنی ہے, ہدایت ہے, ایک رہنما ہے اور کامیابی کی ضمانتیں ہیں, اس کے باوجود ہم اپنی قسمت میں بدبختی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ پہلا آدمی ہے, اس کے ساتھ کبھی بدبختی نہیں ہوتی, اپنے ماں باپ کی بات کو مانتا ہے, ان کے عزائم کو آج کوئی ماں باپ ایسے نہیں, بچوں سے ناراض نہیں ہے, کوئی بھی ناراض نہیں ہے. دنیا کا سطح تو بھی ماں باپ دعائیں دیتے, لیکن ماں باپ کی عزائم کیا ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں. ماں باپ اپنی زندگیوں میں تکلیفیں اٹھائے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تکلیفیں ہمارے بچوں کو نہ ہو. ماں باپ دور کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ آنے والے حالات بگڑیں گے تو ہمارے بچوں کو کسی قسم کا خدشہ نہ ہو, اس کی تیاری وہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی احساس نہیں ہے تو بدبخت بنیں گے, نیک بخت بنیں گے آپ. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ, ان کے عزائم کے ساتھ, بڑوں کے احترام کے ساتھ
اچھے دعاؤں کے ساتھ آپ رہیں گے تو قسمت آپ کے ساتھ رہے گی، آپ نیک وقت بنیں گے. یہ پہلا شرط صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بھی یہی عنوان جاری رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خاص کر ہمارے بچوں کو اللہ نیک توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرماؤ، برے ساتھیوں سے بچاؤ، برے دوستوں سے بچاؤ. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صحبتیں عطا فرماؤ، ان کے دلوں کو ہدایت اور تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ ان کے قدموں کو جما کے رکھ. اے اللہ ان کو ہدایت اور دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرماؤ. برائیوں سے ہمیشہ دور رکھ، نیکیوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن بنا، کامیاب بنا، وہ دین دنیا قوم کے لیے کارآمد ثابت ہو، وہ توفیق عمل ان کو نصیب فرما. آمین. واخر الحمدللہ.